السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ آج بہت سے حضرات نے سوال کیا کہ لاک ڈاؤن بہت سے اسٹیٹس میں بڑھنے کی سفارش وہاں کے وزرائے اعلیٰ نے کی ہے، اور قوی امید اسی بات کی ہے کہ اس کو بڑھا دیا جائے اور رمضان بھی اس میں آ جائے گا۔ تو تراویح کو لے کر کیا کرنا چاہیے، تراویح کا کس طرح اہتمام کیا جائے، اور کیونکہ مساجد میں جمع ہونے کی پر پابندی ہے، فرماتے ہیں اس سلسلے میں۔ علی رسول اللہ۔ لاک ڈاؤن میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ پابندیاں پوری آبادی سے تعلق رکھتی ہیں، اسکول و کالج و یونیورسٹی سے لے کر مسجد، مندر، گردوارہ، چرچ، بازار بند کر دیے گئے، سڑکیں سنسان ہو گئیں۔ لوگوں کو یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، اور یہ سب جو کچھ کیا جا رہا ہے مجبوری میں کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت مجبور، انتظامیہ مجبور، اور پورے معاشرے پر ایک مجبوری کی یہ بتایا گیا ہے، اور اس کے شواہد ہیں کہ یہ مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے، اور کسی کے قریب آنے سے اگر وہ مرض سے متاثر ہے، دوسرے شخص کے مرض سے متاثر ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 6 فٹ دور رہا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بھی زیادہ دور رہا جائے تو اس میں اور زیادہ احتیاط ہے۔ گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی مریض نہ ہو، اور خدا نخواستہ گھر میں کوئی مریض ہو تو اس کا علاج پھر اسی طرح کیا جائے جس طرح بہتر سے بہتر اسپتال میں علاج ہو سکتا ہے، اور پوری احتیاط رکھی جائے۔ یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے اور احتیاطی تدابیر سے ہے۔ بظاہر یہی بات نظر آ رہی ہے، جہاں تک یہ ایک نظریہ ہے کہ یہ مصیبت انسانوں کی لائی ہوئی ہے، اور بایولوجیکل ویپنز کی تیاری کا یہ نتیجہ ہوا ہے۔ جیسے کبھی نیوکلیائی پاور میں کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، بم بنانے والے کے گھر میں یا کارخانے میں دھماکہ ہو جاتا ہے، اور اس سے اس دائرے کے نقصانات ہوتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ نے یا چین نے بایولوجیکل ویپنز بنانے کی کوششیں کی، جو وہ کرتے رہے ہیں، اور اسی کا ایک دھماکہ ہے جو پہلے ووہان میں ہوا، اور اس کا الزام بھی امریکہ پر لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے فوجیوں کے نتیجے میں ہوا۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں کوئی عام آدمی تو فیصلہ کر نہیں سکتا ہے، حکومتیں فیصلہ نہیں کر پاتی ہیں، بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں اور ان کے بارے میں حقیقت کیا ہے ظاہر نہیں ہو پاتی ہے۔ دنیا میں اتنی تہ در تہ ایجنسیاں ہیں، یہ ایجنسیاں مخابراتی ایجنسیاں بھی ہیں، اور یہ ایجنسیاں جنگجویانہ ایجنسیاں بھی ہیں۔ جو واقعہ نیو یارک میں 9/11 کا ہوا، آج تک تحقیق نہیں ہو سکی ہے، متضاد قسم کی چیزیں سامنے لائی گئی اور متضاد دعوے کیے گئے۔ بظاہر دنیا کے بہت سے دانشور یہی مان کر چلتے ہیں کہ 9/11 کا جو واقعہ ہے اس میں خود امریکہ اور اسرائیل ملوث ہیں، اور پھر وہ اس کے بہت سے شواہد پیش کرتے ہیں، اور اس کے فائدے جو حاصل کیے گئے وہ بھی ظاہر ہے کہ انہی کو حاصل ہوئے، یعنی جن طاقتوں کا توڑنا انہیں مقصود تھا انہوں نے پورا کر لیا۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ ایک حادثہ پیش آیا جس حادثے سے بڑا نقصان ہو گیا، بلکہ جس طرح بہت سے چھوٹے چھوٹے حادثات وقتاً فوقتاً پیش آتے ہیں، اور وہ حادثات
پہلے تیار کیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے پوری محنت کی جاتی ہے، پھر حادثہ کیا جاتا ہے، پھر اس حادثے کو کسی کے اوپر مٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی جاتی ہے۔ ہندوستان میں تو یہ تاریخ ہم لوگوں کے سامنے ہے، بالکل بہت سی تنظیموں کو ان کے نام دیے گئے اور ان ناموں سے ملک میں کچھ واردات کی گئی، دھماکے کیے گئے، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کر لیا گیا۔ خاص طور پر جو واقعات مالیگاؤں میں، حیدرآباد کی مکہ مسجد میں، سمجھوتا ایکسپریس میں اور مختلف جگہوں پر پیش آئے، وہ تو کھلی ہوئی حقیقتیں ہیں کہ اس کو کیا گیا۔ ان لوگ اسی پالیسی میں ملوث ہیں جن کا یہی کام ہے، جو فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں، جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو انسانوں کے دشمن ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی بالکل بعید از قیاس نہیں ہے کہ امریکہ اور چائنا نے عالمی سیادت و قیادت کے چکر میں جو بایولوجیکل ویپنز ہیں ان کا استعمال کرنا چاہا ہو اور ایک دھماکہ ہو گیا ہو۔ لیکن بہرحال واقعہ انسان کے ذریعے پیش آئے یا کائناتی طور پر پیش آئے اور انسان کے ارادے اور عمل کے سے ہٹ کر پیش آئے، بہر صورت اس واقعے کے پیچھے مسبب الاسباب اللہ کی ذات کار فرما ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو جس چیز کو روک، کسی چیز کو چل، تو اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک بندے مومن کو یہی سمجھنا چاہیے کہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں۔ وہ اسباب کو ذریعہ بناتا ہے، دنیا دار الاسباب بنائی گئی ہے، اس لیے اسباب کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں آتی نظر آتی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے خالق جو ہے، مالک جو ہے، وہ کار فرما ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کو بھی تمام حکمتیں نہیں بتائی جاتی ہیں، اللہ جتنی حکمت چاہتا ہے ان کو بتا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کچھ بھی اس وقت صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہم اگر مسجد نہیں جا رہے ہیں، جماعت چھوڑ رہے ہیں، جمعہ تک چھوڑ رہے ہیں، تو مسئلہ تراویح کا تو ان کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں بہت سی روایات ہیں، رسومات ہیں، رواجات ہیں، جیسے 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس سے متعلق ہمارے بہت سے رواجات ہیں، اور وہ رواجات ایسے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یعنی قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثلا یہ جو رواج ہے کہ لوگ اہتمام کے ساتھ 15ویں شب میں، شعبان کی 15ویں شب میں قبرستان جاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ قبرستان جا کر چراغاں کرتے ہیں، اگربتیاں سلگاتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو شریعت اس طرح کسی دن کا تعین کرنے کے سلسلے میں مخالفانہ رائے رکھتی ہے۔ قبرستان تو جانا چاہیے، وقتاً فوقتاً جانا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ موت کو یاد کرنے کے لیے کرو تاکہ زندگی کی ہمہ ہمی سے باہر نکلو۔ تو وہ تو ایک تربیتی عمل ہے، ایک فکری عمل ہے، ایمانی عمل ہے، اور وہ کسی خاص شب کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے 27ویں شب جو رمضان المبارک کی ہے، بعض پہلوؤں سے شعبان کی 15ویں کو اس سے زیادہ اہمیت دے دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دھوم، جو حلوے مانڈے ہوتے ہیں 15ویں شعبان میں، جو سڑکیں آباد ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے ملک میں اور بہت سے ایسے عمل کیے جاتے ہیں جو دراصل غیر مسلموں میں ہوتے رہے ہوتے ہیں کہ پٹاخے داغے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے عمل ہو رہے ہیں جو ہر حالت میں مکروہ ہے، مبغوض ہے، حرام ہے۔ وہ عمل 15ویں شب میں کرتے ہیں لوگ، اور بے شمار مسلمان کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو رواجات اور رسومات ہیں ان کو تو خارج کر دینا چاہیے۔ جب تک یہ رواجات اور رسومات ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوں گے، جو شریعت کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں، ایمان کے خلاف ہیں، اس وقت تک ہمارا معاشرہ درست نہیں ہوگا اور صحیح راستے
پر قائم نہیں ہوگا۔ ابھی جو صورتحال ہے کہ علماء نے، سارے علماء نے، کیا عرب اور کیا عجم علماء، سب نے لوگوں کو یہ ہدایت دی، اور جو عالمی سطح پر ایک فیصلہ کیا گیا، لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا گیا اور طبی تدابیر کا جو فیصلہ کیا گیا، ان تمام تدابیر کو مانتے ہوئے سب نے اعلان کیا، یہاں تک کہ حرمین شریفین میں بھی یہ اہتمام کرایا گیا کہ مطاف کو خالی کر دیا گیا، مسجد نبوی کو خالی کر دیا گیا، جو مسجد کبھی ویران ہوئی نہیں تھی اسے ویران کر دیا گیا۔ یہ سب جو کیا گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جان کا تحفظ کریں، صحت کا تحفظ کریں۔ تو جب جان اور صحت کے تحفظ کے لیے یہ بات بالاتفاق طے پائی کہ مسجد میں آپ جماعت نہ کیجئے، گھر میں جماعت کر لیجئے یا اکیلے اکیلے پڑھ لیجئے، اس حد تک باتیں کہی جا رہی ہیں، اور جمعہ جس کی بڑی تاکید ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کو چھڑوا دیا گیا کہ آپ جمعے کے مقابلے میں ظہر پڑھ لیجئے۔ تو بات جہاں تک تراویح کی ہے، تراویح تو اصلاً نفل ہے، تراویح فرض نہیں ہے، تراویح واجب نہیں ہے۔ تراویح ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی ترغیب دی گئی ہے، اور ترغیب بھی بالاجمال دی گئی ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کو نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ سورۃ المزمل میں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، آپ سے اللہ کا یہ حکم تھا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات میں عبادت کیا کیجئے، آدھی رات تک کیجئے، اس سے زیادہ کیجئے، کچھ اس سے کم کیجئے، اور اللہ کا کلام پڑھیے۔ تو نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر ہر رات تراویح سے بہت زیادہ دیر، اور یہی عمل رمضان میں بھی آپ کرتے رہے۔ اور رمضان میں تراویح جسے ہم کہتے ہیں، تراویح کا تو لفظ حضور کے دور میں تھا ہی نہیں، لیکن یہ کہ جو قیام اللیل جس کو کہا گیا، رات کی جو نماز تھی، وہ عشاء کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے 3 راتوں میں اس طرح پڑھی کہ آپ اکیلے ہی اپنے معتکف میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے یہ دعوت کی کہ لوگ جماعت میں شریک ہوں۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ آج آپ رات کے اول حصے سے نماز میں مشغول ہیں، تو اس طرح سے لوگ دھیرے دھیرے آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے چلے گئے۔ ایک رات یہ عمل ہوا، دوسری رات بڑا مجمع آ گیا، تیسری رات اور بڑا مجمع آ گیا۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات میں جب لوگ جمع ہوئے اور کھکھار کے گویا حضور کو مطلع کرنا چاہتے تھے، تو حضور نے اس دن عمدن چھوڑی۔ میں آپ نے پھر لوگوں کو بتایا، فجر کی نماز کے بعد یہ بتایا کہ میں نے اس لیے پر فرض نہ ہو جائے، اگر یہ میں اہتمام کر، اس کا خطرہ تھا کہ اس کی حیثیت فرض کی ہو جائے، واجب کی ہو جائے، یعنی جو اس کی حیثیت ہے وہ برقرار رہے، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں رات میں کیا کریں، رمضان میں زیادہ اہتمام سے کریں، اور آخری عشرے میں اور زیادہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے اور ان کو بھی کرنے کا اہتمام کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ بات عام دنوں میں نہیں ہوتی تھی کہ آپ ان پر کچھ لازم نہیں کرتے تھے، نہ بہت تاکید کرتے تھے، بلکہ خود تہجد اہتمام سے پڑھتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مثلا کمرے میں ہوتی، اور آپ ان کو اٹھاتے نہیں تھے کہ تم بھی اٹھو اور میری طرح نماز پڑھو، یعنی آپ اس عمل کی جو نصیحت ہے اس کو باقی رکھتے تھے، اس کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اس لیے اب جو مسئلہ ہے، جب جماعت بھی چھوڑ دی گئی اور جمعہ بھی چھوڑ دیا گیا مسجد میں، تو تراویح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں پر تراویح کی نماز ادا کر لے۔ اگر کسی گھر میں حافظ موجود ہے تو وہ امامت کر لے، اور گھر کے دیگر جو افراد ہیں جن میں مرد آگے کھڑے ہو جائیں اور پھر بچے کھڑے ہو جائیں، پھر عورتیں کھڑی ہو جائیں، جو اسلام میں جماعت کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر عمل کر کے گھر کے جو چند افراد ہیں وہ اس کا بھی اہتمام کریں۔ حافظ کی ایک تو رمضان المبارک میں
تراویح کے اہتمام کی کوئی نہ کوئی شکل پیدا ہونی چاہیے، ورنہ خطرہ ہوتا ہے کہ قرآن نہ بھول جائے. اس لیے ہر حافظ کو تراویح تو سنانا چاہیے، ایک فرد ہو دو فرد ہو، اس کے ساتھ حافظ کھڑا ہو جائے اور ایک جماعت کی شکل بنا لے. یہ ہماری دینی مصلحت ہے، تعلیمی مصلحت ہے، تربیت. ہم پر اس کو فرض نہیں کیا ہے، لیکن حافظ کا حفظ باقی رہے اس کو اس لیے کرنا ہے. اور لوگ قیام اللیل کا اہتمام کریں، جس کی حیثیت اور جس کا ثواب بیان کیا گیا ہے، وہ ایک مطلوب اچھا عمل ہے. اس لیے گھروں پر تراویح کا اہتمام کیا جائے. ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر حافظ نہیں ہے تو کیا قرآن سامنے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت علماء نے دی ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے. اس لیے اگر حافظ کوئی نہیں ہے اور کوئی آگے بڑھتا ہے، امام بن جاتا ہے اور ناظرہ کی حیثیت سے اپنے سامنے کسی میز پر کسی اونچی چیز پر قرآن رکھ لیتا ہے اور قرآن دیکھ دیکھ کر پڑھتا رہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح سے بھی لوگوں کی نماز ہو جائے گی، تراویح ہو جائے گی. لیکن نماز ہو رہی ہو پڑوس کی مسجد میں ہو رہی ہو یا کہیں دور سے نماز ہو اور مائک کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہو تو اس کو امام فرض کر کے اس کی اقتداء کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ امامت کے جو احکام ہیں وہ احکام ملوز ہونے چاہیے. ورنہ تو پھر جمعے میں بھی یہی ہو جاتا کہ نماز وہاں ہوتی، دو چار آدمی مسجد میں پڑھتے اور پھر اس کی آواز مائک کے ذریعے سے، اسپیکر کے ذریعے بلند ہوتی، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اپنے اپنے گھروں میں لوگ جمعہ ادا کر لیتے. لیکن یہ امامت کے نظام کے خلاف ہے. اس لیے امامت جو ہوگی تو اس میں مقتدیوں کے آگے امام کو ایک صف ڈیڑھ صف آگے کھڑا ہونا چاہیے. تھوڑا سا فاصلہ کچھ زیادہ ہو جائے تو اس سے بڑا فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ وہ کہیں ہو اور یہ کہیں ہو، اس طرح نہیں ہوتی ہے. اس لیے تراویح کے بارے میں اب یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس میں سہولت ہے، اور چونکہ وہ ایک نفلی عمل ہے اور صحابہ بھی گھروں پر ہی پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف 3 رات بغیر طلب کیے اپنی نماز پڑھی اور صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے تو ان کو منع نہیں کیا، لیکن 3 دن کے بعد پھر اس عمل کو جاری نہیں رکھا کہ کہیں اس کی اتنی تاکید نہ ہو جائے کہ فرض ہو جائے، واجب ہو جائے، پھر لوگ ادا نہ کر سکیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب یہ دیکھا کہ لوگ الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ ایک ہی مسجد میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن رہی ہیں، اس سے ایک طرح کا تفرق سامنے آ رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم ایک امام کو طے کر دیں اور وہ نماز پڑھائے اور سارے لوگ اسی ایک امام کے پیچھے پڑھیں، اور جن کو گھر میں پڑھنا ہے گھر میں پڑھ لے. تو حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ایک امام کے پیچھے مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھنے لگے. پھر اس کی نقل میں مسجد حرام میں اور دیگر مسجدوں میں بھی ایسا ہوا. لیکن اس وقت بھی جو چاہتا ہے کہ کسی کونے پر اپنی جماعت کرے یا وہ گھر میں جا کر جماعت کرے جس سے اصل جماعت میں کوئی انتشار نہ ہو، تو اس کو حرج نہیں. یہ عمل بھی دور میں بھی ہوتا رہا اور ما بعد کے دور میں بھی ہوتا رہا. اس لیے تراویح کا جو مسئلہ ہے بہت آسان ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہے. اور اس طرح گھر گھر میں قرآن پاک کے پڑھنے کا اور تراویح کے قیام کا ایک اہتمام ہو جائے گا جو عام طور پر نہیں ہو پاتا ہے. تو گھروں کو بھی یوں سمجھیے کہ آپ نے مسجد بنا لیا. ایک وقت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر میں یہ حکم فرمایا تھا، اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ گاہ بنا لو، اپنے گھروں پڑھو، یعنی گھروں کو مسجد کی جگہ بنا لو. کیونکہ فرعون کے دور میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی. جیسے مکہ مکرمہ کا جو دور تھا حضور پاک علیہ السلام کا، وہاں کوئی مسجد نہیں بن سکتی تھی، جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں نماز نہیں ہو سکتی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے حالات کے لیے بھی قرآن پاک میں احکامات دیے گئے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں. قرآن میں نصوص موجود ہے، احادیث میں عمل موجود ہے. اس لیے خدا نخواستہ ابھی تو ایک مجبوری کی صورتحال ہے، خدا نخواستہ کسی ملک میں کہیں پر بھی ایسے حالات پیدا ہو جائے تو پھر لوگوں کو اس آیت کے حصے پر عمل کرنا ہے کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور پھر گھروں میں اپنی عبادت کرو، جہاں تک ممکن ہو اہتمام کرتے رہو. تو ابھی تو یہ ہے کہ گھروں میں بھی اس کے لوگوں کو بلا کر جماعت کرنا ممنوع ہے، طبی اعتبار نہیں ہے. اس لیے گھر کے جو افراد ہیں جو ساتھ رہ رہے ہیں بس وہ لوگ اپنی جماعت کر لیا کریں اور اسی طرح وہ اپنی تراویح انشاءاللہ پڑھ لیا کریں گے. اسی طرح ایک سوال یہ حضرت کہ بات پھیل رہی عالم عربی میں، بعض مفتیوں نے یہ کہا، کیونکہ بعض اطباء کی طرف سے یہ بات آئی
کہ یہ جو وائرس ہے وہ گلے کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، تو گلا خشک نہیں ہونا چاہیے، تو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے، اس کے مطالبے شروع ہوئے۔ تو شیخ الازہر صاحب نے اس کی تحقیق کی اور ڈاکٹروں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ گلا تر اگر نہیں ہوگا تو وائرس نہیں جائے گا، اور انہوں نے سختی سے ممانعت کی کہ نہیں، کسی بھی حال میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، صرف کلی کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سے بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اگر جو لوگ بھی وائرس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں، اور جو عالم نما جاہل ہیں، حکومت کے پٹھو اور علماء جو حکومت کے رویے کو، رائے علمی شکل کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس طرح کے عالم نما جاہلوں کی باتیں ہیں۔ مسئلے کا تعلق گلے سے نہیں ہے، مسئلے کا تعلق انسان کے ربط سے ہی نہیں، بلکہ ہاتھ کسی چیز پر پڑے جہاں پر وہ وائرس موجود ہو تو وہ ہاتھ میں منتقل ہو سکتا ہے، اور پھر ہاتھ آنکھ میں لگایا جائے، ناک میں لگایا جائے، منہ میں لگایا جائے تو اس کے ذریعے انسان کے اندر منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کا تعلق نہ تری سے نہ خشکی سے، بلکہ تری تو اور ذریعہ بنتی ہے کسی بھی مرض کو منتقل کرنے کے لیے۔ منہ خشک رہے گا تو وہ وائرس اندر داخل بھی نہیں ہوگا، اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سب فضولیات ہیں۔ روزے کا زبردست اہتمام کیا جائے، کسی حالت میں روزے کو نہ چھوڑا جائے، الا یہ کہ وہ حالات جن میں شریعت نے اجازت دی، یعنی بیماری کسی شخص کو ایسی لگی ہوئی ہو کہ اس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور ڈاکٹروں کی ہدایت ہو کہ اس کو دوا درمیان میں کھانی ضرور، تو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں سفر اور مرض کی حالت میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے اور بعد میں قضا کر لی جائے، تو گویا قضا کا حکم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان کی جو فضا ہوتی ہے، برکت والی فضا ہوتی ہے، ایک سیزن ہوتا ہے عبادت کا، اس میں روزہ چھوڑ دینے کا جو نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چھٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ روزے کا اہتمام کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادات اور روزے اور ایمانیات کی برکتوں سے بیماریاں ٹلتی ہیں، ٹلیں گی۔ جہاں حکیم ناکام ہو جاتے ہیں، جہاں ڈاکٹر ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کی قدرت کا ہاتھ سامنے آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسے تو کسی حال میں نہیں فراموش کرنا ہے، دوائیں بھی استعمال کرنا ہے، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، تدابیر بھی اختیار کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث کا یہ حکم ہے۔ اس لیے ہم تدبیر اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ یہ مادی نقطہ نظر ہے، اگر دین اس کی مخالفت کر رہا ہوتا تو ہم ٹھوکر مار دیتے ان تمام چیزوں کو، لیکن دین اس کی ہدایت دے رہا ہے کہ دوا کا استعمال ہو، تدبیر کا استعمال ہو، اسباب کا استعمال ہو۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے بعض دینی رہنما اسباب اور ایمان کے درمیان رابطے کو بھول جاتے ہیں۔ جب وہ ایمان کی بات کرتے ہیں تو اسباب ذہن سے نکل جاتے ہیں، بہت سے ہیں جو اسباب کی بات کرتے ہیں تو ایمان ذہن سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، تضاد کی صورتحال، تعارض کی صورتحال، یہ کم علمی کا نتیجہ ہے، کم فہمی کا نتیجہ ہے، اور اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ان تصورات سے بچنے کی ضرورت ہے، اور سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، سحری کا اور افطار کا، اور اہتمام کرتے ہوئے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، رمضان کو پوری طرح سے حاصل کرنا ہے، اس کی نعمتوں کو، اس کی برکتوں کو۔ رمضان کے بارے میں غفلت ادنا اختیار نہیں کرنی ہو۔ تراویح کا مسئلہ روزے کے بہت نیچے ہے۔ روزہ ایک مستقل فریضہ ہے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اس کو فرض کیا گیا ہے، احادیث میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور تراویح کا تذکرہ حضور پاک نے نہیں فرمایا ہے۔ جو عمل بھی ہوا وہ اتفاقاً ہوا، اور پھر آپ نے یہ تاکید کر دی کہ اس کو فرض یا واجب نہ بنا لیا جائے۔ تو بہرحال یہ سارے فروق جو ہیں شریعت کے ذہن میں رہنے چاہیے۔